نکال دیا انہوں نے عورتوں کو، ان کی تعلیم ہم نہیں کریں. لیکن 200-250 سال کے بعد میں 2-3 جنریشن بدل گئی، پھر یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ بابا انسانیت کا آدھا ہے یہ، گھر کی ماں دیندار نہیں ہوگی اور دین اور مذہب کے اصول نہیں جانتی ہوگی تو اس کی اولاد بددین پیدا ہوگی، اس لیے بابا اس کو لاؤ کیسے بھی کر کے اس کی تعلیم کرو. تو پھر کچھ لال بھجکڑ تھے، سوجھ بوجھ والے زیادہ، بہت زیادہ. اپنے یہاں کہتے ہیں نا بمبئی میں 1.5 ہوشیار ہے، 1.5 ہوشیار ہے یہ. تو کسی 1.5 ہوشیار نے یہ کہا کہ اس کی ناک کان لو، اس کا ٹک منڈل کر دو، اس کے کان کاٹ ڈالو، اس کو ایسے لوہے کے پچھنے لگا دو، بس صورت ہو جائے گی تو اٹریکشن ختم ہو جائے. لیکن اٹریکشن ختم نہیں ہوا، پھر وہی جھمیلا پیدا ہوا. ہمارے عیسائی دوستوں کا بھی یہ حال ہوا، انہوں نے روحانیت کی زندگی اختیار کی، عورت کو چھوڑ دیا. انہوں نے 50 برس کی بھی انجیل کی حفاظت نہیں کر سکے. سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سارے طریقوں کو چھوڑ کر کے آپ نے ایک سوٹیبل اور اپ ٹو ڈیٹ طریقہ اختیار کیا. عمر میں اپنے سے بڑی، کئی مرتبہ کی بیوائیں، مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والی عورتوں کو اپنی زوجیت میں لیا اور ان کو دین کی تعلیم دی، کتاب و سنت کی. اس لیے زندگی کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، بلکہ کچھ کیا بہت سارے، جو بیٹی باپ سے نہیں پوچھ سکتی. باپ بیٹی کو کہہ نہیں سکتا، صاف نہیں کہہ سکتا. بہن بھائی سے نہیں پوچھ سکتی، بھائی بہن کو نہیں بتا سکتا. بیوی شوہر سے پوچھ سکتی ہے کہ مسئلہ ہے کیا کروں. کیوں پوچھ سکتی ہے؟ فرمایا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہو. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی کمی کے پورک ہو، جوڑے کے بغیر زندگی نہیں. بیوی پوچھ سکتی. غسل کے مسائل ہیں اور دوسرے زندگی کے مسائل ہیں، بہنیں جانتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اس لیے انکہی داستان میں چھوڑ دوں. دنیا انسانیت میں اس تعلیم کو دینے کے لیے ادھورا سیکشن رہ جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمر رسیدہ اور تجربہ کار عورتوں سے نکاح نہ کرتے. اور انہی حجرات کے اندر، جس کا سورہ حجرات کے اندر تذکرہ ہے، جو آج بھی جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، وہ حجرات اب بھی موجود ہیں، وہ مغلف ہیں وہاں پر، لیکن تاریخی نشان جو ہے وہ موجود ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ایک سورہ حجرات ہے، ان الذین ینادونک من حجرات اکثرہم لا یعقلون کے لفظ بھی آئے ہیں قرآن شریف میں. اس وقت یہ بحث مقصود. اب میں تقریر کا اختتام کروں گا کہ عورت کی تعلیم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں انتظام کیا، اور بڑا انتظام اپنی گھریلو زندگی کے اندر کیا کہ ازواج مطہرات ہر مسئلے میں اپنے شوہر سے، جو وقت کا پیغمبر بھی تھے، تو میرے شوہر نے ہی کہا ایسا نہیں کہتی. حدیث شریف کے ریکارڈ میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ لاکھوں حدیث شریف کے ریکارڈ کے اندر یہ بات آ گئی کہ امہات المومنین نے حضرت سودا بنت زمع، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت عائشہ، کتنی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قدم رکھے اور رات دن آپ کا واسطہ رہتا تھا، اور پوری ناری جاتی کے لیے جن علوم کی ضرورت تھی وہ سارے علوم حاصل کیے اور ان علوم کو حدیث میں منضبط کر دیا گیا. عورت نہیں ہوتی تو کام کیسے ہوتا؟ روز اول سے ہم نے اللہ کے فضل سے عورت کو تعلیم میں کھینچا ہے. آپ اگر اس دور کے اندر بہنوں کی نجات چاہتے ہیں، بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کو دینی اور عصری ملے، تو میں بڑی ہمت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے عصری تعلیم کے لیے بھی بہنوں کو منع نہیں کیا ہے. کر نہیں سکے وہ بات الگ ہے، کر نہیں سکے وہ بات الگ ہے، لیکن منع نہیں کیا. دینی تعلیم میں تو منع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں. نماز میں نے بھی پڑھنا ہے، میری بیوی نے بھی پڑھنا ہے، بیٹی نے پڑھنا ہے، بہن نے بھی پڑھنا ہے، بہو نے بھی پڑھنا ہے. پیغمبروں کی بیٹیاں بھی رہی، بہویں بھی رہی، ان کی مائیں بھی رہی، ان کی بیویاں بھی رہی، ان کا خاندان بھی رہا. بلکہ مجھے یاد ہے تو اسی سورہ احزاب میں جس میں سے قاری صاحب نے پڑھا، اس میں بناتے امے کا، بناتے خالے کا، بناتے خالاتے کلاتی ہاجر نام کے آپ کے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں. اس کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر کے اتنے رشتے دار ہوتے ہوں گے جب تو فرمایا کہ یوں کہہ دیا. مطلب وہ بھی اسی طرح خاندان رکھتا ہے جیسے عام انسانیت خاندان رکھتی ہے. 3 عورتوں نے علم دین کو حدیث شریف کے ریکارڈ میں ایک طرف منضبط کیا، دوسری طرف قرآن مجید کو حفظ کر لیا. اور خواتین اسلام نے فتوے بھی دیے. قرآن مجید نے کہا اور خوب کہا، ایمان والوں سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، کوئی سوال کرنا ہو تو پردے کی اوٹ سے سوال کرو. مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر جیسوں نے بھی فتویٰ حضرت عائشہ سے پوچھا. کیسے کہہ سکتی ہے دنیا کہ ہم نے عورت کو پیچھے رکھا ہے؟ لیکن ہمارا جو عملی نمونہ ہے وہ اس کو پیچھے رکھنے کا ہے. قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے جو مردوں کا تھوڑا بہت انتظام ہے وہ بھی ویاپک اور پورا نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے کوئی انتظام ہمارے پاس نہیں ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو 1953 میں خیال آیا کہ گاڑی چلے گی نہیں. یہ
صرف آدمیوں کو کام کرنے میں گاڑی چلے گی نہیں، عورتوں میں بھی کچھ کام ہونا چاہیے، لیکن ہم کر نہیں سکا۔ 1953 میں میں نے اور ہمارے دوست تھے عبدالحی صاحب سلیم، بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، ہم دونوں نے فیصلہ کیا رامپور میں ایک مدرسہ لڑکیوں کا کھولا۔ کچھ دنوں بعد وہ مدرسہ جو ہے اسکول کے ڈھنگ پر پڑ گیا، تو میں نے پیچھا چھوڑ دیا، ان کا اسکول تو بہت ہے یار، اپنے کو تو قرآن شریف کی تعلیم کے لیے ہونا۔ تو اس کا تھوڑا سا تجربہ مالیگاؤں میں ہوا تھا، الحمدللہ مالیگاؤں میں اچھا مدرسہ قائم ہو گیا، جو میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں سب سے بڑا مدرسہ، 2-3 ہزار کے قریب لڑکیاں ہمارے یہاں پڑھتی، لیکن اس میں بھی کہیں کہیں ہم ناکام ہوئے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو اپنی بڑائی ہانکتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کوئی اسکیم فیل ہوئی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا کرے، یہ اسکیم تو فیل ہو گئی، پلٹو پھر سے اس کو دیکھو کہ اس کو اور کتنے اچھے ڈھنگ سے ہم اس کو کر سکتے۔ ہوا کیا کہ لڑکیاں وہاں سے عالم بن کر کے نکلی مالیگاؤں سے، اب بھی یہاں مالیگاؤں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تو شہادت دیں، تو شادی کرنی تو ضروری ہے نا، شادی کرنے کے بعد وہی جھاڑو دینا اور روٹی پکانا اور وہ شوہر کو آفس میں بھیجنا اور بچے کے کپڑے دھونا اور فلانا ٹھکانا، وہ بیچارے اس کا علم گیا، بخاری مسلم اور سب وہ رہ گیا۔ ہم نے کہا جب یہ روٹیوں کے ٹکڑ ہی پکانا ہے تو پھر اتنی بڑی تعلیم کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، بعض خاندانوں کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے اپنی بیٹی کو اس نے عالم بنایا، اور بیٹی جو ہے اسی جھنجھٹ میں پھنس گئے، اس جھنجھٹ میں رہنا ہے اس نے، میں نہیں کہتا نہیں رہنا، لیکن ہم نے کہا بیٹیوں صبح 10 بجے یا مغرب بعد یا جو تم کو وقت سوٹیبل ہو، 1 گھنٹے کے لیے وہ بہو یا بیٹی جو ہے اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے ایک کونے کے اندر، اور پڑوس کی بہو بیٹیوں کو کہہ دیا جائے کہ کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا ہو، قرآن کی آیت سیکھنا ہو، حدیث شریف پوچھنا ہو، آ جاؤ، یہ ہماری زینب بائی یا کلثوم یا عائشہ جو بھی ہوگی وہ تمہیں بتائے گی۔ تو ان کا اس کا علم باقی رہے گا۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اگر آپ نے اس کو روک لیا تو بڑھتا نہیں۔ وہ بیچاری قرآن بھی بھول گئی، حدیث بھی بھول گئی، مسائل بھی بھول گئی، کہاں کا قرآن کہاں کی حدیث ہو، جیسی اور عورتیں ہیں ویسے ہو۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کھانا پینا اور جوڑنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے، انسانی زندگی کے اوصاف ضرور ہیں یہ، لیکن یہ اوصاف تو غیر انسان میں بھی۔ آپ کے جو اوصاف ہیں، ابھی جو قاری صاحب نے 10 اوصاف مردوں اور عورتوں کو بنائے، میرے پاس وقت نہیں تو میں تشریح کرتا، اور مجھے لگتا ہے کبھی 2-3 سال پہلے آ کے میں نے اس سبجیکٹ پر کہا، اس لیے اس پر نہیں کہوں۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ جو بہنیں ہماری مدرسے میں نہیں جا سکتی، کیا کریں؟ وہ کوئی راستہ شارٹ کٹ راستہ نکالنا چاہیے۔ ایک شارٹ کٹ راستہ میرے پاس میں، اگر بہنیں اس کو اور بھائی قبول کریں، عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 10 منٹ کے لیے اپنے گھر میں مدرسہ لگاؤ، بیٹھو ایک جگہ بیٹھ جاؤ،